السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يديم ذلك. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 228 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعہ۔ یقرأ پڑھنا، قرأ یقرأ پڑھنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں، یعنی فرض نماز میں۔ فی صلاۃ الفجر، صلاۃ معنی نماز، فجر معنی فجر، فجر کی نماز میں یعنی فرض نماز میں۔ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن۔ الف لام میم تنزیل السجدہ، سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسان، اور دوسری رکعت میں وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسان یہ سورہ پڑھتے تھے۔ هل أتى علی الانسان سورۃ الانسان، سورۃ الدہر، اس کا دو نام ہے، ایک ہے سورۃ الانسان اور دوسرا نام ہے سورۃ الدہر۔ پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ سجدہ پڑھتے تھے جو 21ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ مکمل صورت آپ پڑھتے تھے جو 29ویں پارے کے اخیر میں ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وللطبرانی من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یدیم ذلک، اور طبرانی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث جو مروی ہے، اس کے اندر الفاظ یہ ہے کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ یدیم ذالک، ادام یدیم، ہمیشگی برتنا، ہمیشہ کرنا۔ یدیم ذالک، آپ ایسا ہمیشہ کرتے تھے، یعنی ہمیشہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر تلاوت کرتے تھے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے۔ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسان، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ دہر پڑھتے تھے۔ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسان
حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وللطبرانی من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یدیم ذلک، اور طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث ہے، حدیث جو روایت کی گئی ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہے یدیم ذلک، آپ اس پر ہمیشگی برتتے تھے، آپ ہمیشہ کرتے تھے، یعنی دونوں صورتوں کی تلاوت فجر کی دونوں رکعتوں میں ہمیشہ کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ کے روز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز پہلی رکعت میں سورہ حامیم سجدہ سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کیونکہ ان میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے، یعنی دونوں صورتوں میں جنت، جہنم، آخرت اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جمعہ کے روز فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا چاہیے، پہلی رکعت میں سورہ حامیم سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر۔ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا واجب کے درجے میں نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان دونوں صورتوں کا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسری صورت پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، البتہ ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اہل علم علماء نے اس حدیث سے ایک استدلال یہ بھی کیا ہے کہ خطیب کو چاہیے، امام کو چاہیے کہ وہ موقع اور محل کے اعتبار سے وعظ اور نصیحت کرے، حالات اور ظروف کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو اور اپنی قوم کو نصیحت کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی مناسبت سے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور آخرت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، آخرت کی فکر پیدا ہو، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، دیکھو قرآن میں ایک اور سورت ہے سورہ حامیم سجدہ جو 25ویں پارے کے اخیر میں ہے، 24ویں پارے کے اخیر میں ہے، ایک ہے حامیم سجدہ اور ایک ہے السجدہ، تو سورہ سجدہ پڑھنا مسنون ہے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض ائمہ جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کا وہ حصہ پڑھتے ہیں جس میں سجدہ کا ذکر ہے،
چند آیتیں ادھر سے لے لیے اور چند آیتیں سجدے کے بعد کی یاد کر لیے اور وہی پڑھا دیے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سنت پر عمل کر لیا ہے۔ اصل سنت مکمل سورت پڑھنا ہے، شروع سے لے کے اخیر تک۔ پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ مکمل اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر مکمل۔ بعض آیتوں کو پڑھ کر اور بعض آیتوں کو چھوڑ دینا یہ سنت کی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، حالات اور ظروف کے لحاظ سے کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نماز ہلکی کی جائے ضرورت کے وقت، لیکن اصل سنت مکمل سورت پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کی پابندی کرتے تھے، اور الحمدللہ اس پر علماء اہل حدیث کا بہت زیادہ عمل ہے۔ دوسری مساجد میں ان جیسی سنتوں کی پابندی آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اہل حدیث مساجد میں اس کا آپ کا اہتمام زیادہ نظر آئے گا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عام فرض نمازوں کے مقابلے میں نماز فجر میں قیام لمبا ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز کیسی ہونی چاہیے؟ لمبی ہونی چاہیے، قیام لمبا ہونا چاہیے، قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز غلط یعنی تاریکی میں پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ بالکل اجالے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ اگر ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی جائے تو کیا حال ہوگا۔ اگر سورۃ دہر اور سورۃ سجدہ ان دونوں صورتوں کی نماز میں تلاوت کی جائے تو اگر اجالے میں نماز کھڑی ہوتی ہے تو نماز ختم ہونے سے پہلے سورج نکل آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز غلس اور اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ یہ تیسری بات معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز غلس یعنی تاریکی میں پڑھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز یہ جہری نماز ہے، اس میں قرآن جو پڑھا جائے گا جہرن پڑھا جائے گا، بلند آواز سے، امام جو ہے بلند آواز سے پڑھے گا۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھنا مسنون ہے، جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے۔ یہ جماعت کے لیے بھی ہے اور انفرادی کے لیے بھی ہے، یعنی جو خواتین یا جو اہل اعذار ہیں جو عذر شرعی کی بنیاد پر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں، تو بھی ان دونوں صورتوں کی پابندی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت صرف جماعت کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے خواتین ہیں گھروں میں تنہا اکیلے نماز پڑھتی ہیں، تو جب وہ نماز پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی تلاوت کریں، ایسا کرنا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ یا جماعت کے بغیر انفرادی طور پر دونوں لوگ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، دونوں لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔